اور ایک آخری سوال ہے کہ اولاد کی نیکی صرف والدین کو ہی فائدہ دیتی ہے یا نانا نانی دادا دادی کو بھی؟ سبحان اللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جو ذکر ہے وہ تو ابوا کا ہے، والدین کا ہے، لیکن جو اصول ہے نا وہ صرف والدین کا نہیں ہے، کیونکہ جب جہاں بھی کوئی بات ہوئی ہے اس کے بعد والے رشتہ دار، پھر اس کے بعد والے رشتہ دار، پھر اس کے بعد والے رشتہ دار۔ مثلا آپ اس حدیث کو بھی لے لیجئے کہ من احق بحسن صحابتی، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے یہی فرمایا، چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ثم ادناک ثم ادناک ثم ادناک، پھر اس کے بعد جو قریب ہے، پھر اس کے بعد جو قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اپنے رشتے کی قربت کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں تو فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ خالہ تو ہے۔ فرمایا جا کے اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ماں باپ نہیں ہے، بلکہ اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر بھائی یا بہن، ماں کی بہن اگر اس میں شامل ہو سکتی ہے اور باپ کا بھائی اگر اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو ان کے باپ اور ان کے ماں تو بدرجہ اولا اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے، نانا نانی دادا دادی کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر ویسے بھی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ نیت میں رکھیں جب آپ کہتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر اسی طرح سے رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ جب آپ والدین کے لیے کوئی بھی دعا کریں تو آپ اپنی نیت میں پوری دنیا کے والدین کو لے لیں، صرف آپ کے والدین تھوڑی، ساری دنیا کے والدین کو لے لیں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے والدین کے لیے آپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یا پھر آپ کے وہ والدین کم از کم جو آپ کی تخلیق تک، آپ کی پیدائش تک اس میں شامل ہیں، وہ تو از خود شامل ہیں اس کے اندر، اگر آپ نیت کریں چاہے نہ کریں۔ مثلا آپ کا باپ، اگر آپ اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو باپ آپ کا پیدا ہو سکتا تھا اگر آپ کا دادا نہ ہوتا، تو آپ کا دادا پیدا ہو سکتا تھا اگر آپ کا پردادا نہ ہوتا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام تک کے سارے والدین از خود شامل ہیں، آپ چاہے نیت کریں چاہے نہ کریں، اوپر کی ساری لڑی جتنی بھی لڑی ہے وہ خود بخود شامل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر ظاہر ہے ان کو بھی تو کسی نے پالا ہے نا، اور ان کو بھی کسی نے پالا ہے، لہذا جب آپ والدین کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اپنی نیت کو وسیع رکھا کریں۔ انشاءاللہ صرف ہمارے جو قریبی والدین ہیں وہ نہیں، بلکہ اس سے اوپر کی لڑیاں بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گی، اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ امید بھی اللہ سے یہی رکھنی چاہیے، ہمیشہ اچھی امید رکھیں گے۔ اور انا عند ظن عبدی بی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ گمان رکھیں اللہ سے کہ ہمارے ان کی ہوئی دعاؤں میں اور ہماری نیکیوں میں انشاءاللہ ہمارے اوپر کی ساری لڑی شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو اس اجر میں شامل کرے گا، اور یہ نیت رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وہمومنا وذہاب ہمومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔